الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ البقرہ کے پہلے حصے کا تیسرا باب ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے خاص خطاب ہے عام خطاب کے بعد، اور اس میں بنی اسرائیل کی قباحتیں ذکر ہیں اجمالاً، اور اس کے بعد پھر تفصیلی قباحت ذکر ہوں گی بنی اسرائیل کی، اور اس میں 9 اوامر ہیں اور 5 نواہی، یعنی 9 احکامات ہیں جو کہ بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں، اور 5 باتوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ سب ان کی قباحتیں ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور وہ کام ہے جو وہ نہیں کرتے تو اس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کو زجر ہے علم کے باوجود عمل نہ کرنے پر، یعنی بنی اسرائیل کے خاص علماء وہ مخاطب ہیں، اور انہیں علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے پر زجر اور ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں بعض اوامر وہ ذکر کیے گئے، تو یہودی علماء کہتے تھے کہ یہ اوامر اور نواہی یہ تو ہم مانتے ہیں، تو ہمیں اس کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو اس آیت میں ان کی اس بات کا جواب ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ اگرچہ مانتے تو ہو ان اوامر اور نواہی کو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اس میں اس پر ان کو توبیخ کی گئی ہے، ڈانٹا گیا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو تو تم حکم کرتے ہو نیکی کا، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی علماء کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں وغیرہ کو نیکی کا حکم کرتے تھے، اور ان کے وہ جاننے والے جو مسلمان ہو چکے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ تم اس دین پر مضبوط رہو، ڈٹے رہو، لیکن اس کے باوجود پھر خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان کے قول و فعل میں یہ تضاد تھا، علم اور عمل میں تضاد تھا، جانتے تھے کہ یہ دین حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ جمع رہو، لیکن پھر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کو اس پر ان کی قباحت ذکر کی گئی، اور اس پر ان کو زجر کیا گیا۔ پھر یہ آیت اگرچہ یہودی علماء کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، ہر اس عالم کو شامل ہے جو کہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو لوگوں کو تو نیکی کی ترغیب دے، لوگوں کو کچھ اور کہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو، عام لوگوں کو تو حق کی دعوت دے، انہیں کتاب اللہ اور سنت کی طرف بلائے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرے، تو وہ بھی اس زجر میں داخل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پر بہت سی احادیث بھی ذکر کی ہیں جس میں اس کام پر وعید ذکر ہیں۔ اتأمرون الناس، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو بالبر، نیکی کا؟ تو اس میں ہے اتأمرون، تأمرون پر حمزہ استفہامیہ داخل ہے، تو یہ حمزہ استفہامیہ توبیخیہ ہے، یعنی ڈانٹ کے لیے ہے، سوال کے لیے نہیں ہے۔ پھر تأمرون میں یہ خاص حکم کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے نیکی کی ترغیب دینا، کہ تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو، دعوت دیتے ہو۔ الناس، یہاں پر الناس سے مراد عام عوام لوگ ہیں۔ ہم جو ہر ایک لفظ کا مطلب بیان کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک ہی لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ الناس پہلے گزرا، شروع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہاں الناس سے مراد تھے صحابہ کرام، اور وہی الناس یہاں پہ ذکر ہے، لیکن اس سے مراد عام عوام ہے۔
تو ہر جگہ ایک ہی لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا۔ بالبری اس سے مراد ہے نیکی، ہر نیک کام۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 8 دفعہ ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں اس کی تفسیر میں 10 امور ذکر کیے گئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخرہ وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو۔ تو تنسونا یہ نسیان سے ہے، لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ پھر قرآن کریم میں یہ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک بھول جانا اور دوسرا چھوڑ دینا، ترک کے معنی میں۔ تو یہ لفظ خاص بندوں کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وصف نہیں ہے، یہ بندوں کی صفت ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کے رب بھولتے نہیں ہیں، لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى، سورۃ طٰہٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وصف نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسیان کی نسبت کی گئی ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ہے 51 نمبر آیت میں فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے انہیں اسی حالت میں، اسی بری حالت میں کہ جس میں یہ لوگ ہیں، جیسے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا آج کے دن کی ملاقات کو۔ اسی طرح سورۃ توبہ 67 نمبر آیت میں ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا انہیں اسی حالت میں۔ سورۃ الجاثیہ میں ہے 34 نمبر آیت وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ان سے کہا جائے گا جہنمیوں سے آج کے دن ننساکم، چھوڑ دیں گے ہم تمہیں، کما نسیتم، جیسے کہ تم نے بھلا دیا تھا لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو۔ اسی طرح سورہ بقرہ 106 نمبر آیت میں ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، نہیں مٹاتے ہم کوئی آیت یا چھوڑ دیتے ہیں اسے، نأتی بخیر منہا، تو لے کر آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی کی مثل کوئی آیت۔ تو قرآن پاک میں 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے، لیکن وہاں یہ ترک کے معنی میں ہے، چھوڑ دینے کے معنی میں، یہ بھولنے کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ بھول اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی۔ البتہ قرآن پاک میں بندوں کی صفت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دونوں طرح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بھولنے کے معنی میں بھی اور ترک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ انفسکم یہ نفس کی جمع ہے، اور قرآن پاک میں یہ مختلف مصداقات میں 12 مصداق ہیں اس کے جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہیں۔ انسان کی شخصیت کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، آدم علیہ السلام کو نفس کہا گیا ہے، انسان کے بدن کو، جنس کو نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک پوشیدہ قوت، تو اسے بھی نفس کہا گیا ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں بیان ہیں قرآن کریم میں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اسی تفصیل انشاءاللہ آگے کہیں آ جائے گی۔ اسی طرح دل کو بھی نفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ نفس استعمال ہوا ہے، روح کو نفس کہا گیا ہے وغیرہ۔ تو 12 مصداقات ہیں قرآن کریم میں نفس کے۔ اس آیت میں 2 چیزیں ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، دعوت دینا، ترغیب دینا، اور دوسرا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دینا، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرنا، انہیں دعوت دینا، لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا۔ تو کوئی شخص اگر لوگوں کو تو ترغیب دیتا ہے نیکی کی، لیکن خود عمل نہیں کرتا، تو نیکی کا حکم دینا، ترغیب دینا، تو یہ تو اس کا ایک اچھا کام ہے، لیکن خود عمل نہ کرنا یہ برا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور نہ خود اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر یہ اس کا ڈبل گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ تو اس جملے کا مقصد بھی مزید قباحت کا بیان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو اپنے اس عمل کا انجام، یعنی تمہارے قول و فعل کا جو تضاد ہے، اور نیکی کی جگہ برائیاں کرتے ہو،
تو اس کی قباحت اور اس کے عذاب کا تمہیں علم ہے، اس کے باوجود تم یہ کام کرتے ہو، تو اس میں انہیں مزید زجر اور ڈانٹ ہے۔ افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس جملے میں بھی انہیں اپنے اس کام پر سخت زجر ہے۔ اصل میں عقل کا مادہ جو ہے وہ لغت میں منع پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی کام سے منع کرنا۔ عقل کو عقل بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ برے کاموں سے، نقصان دہ کاموں سے روکتی ہے، اس لیے اسے عقل کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو یہ تناقض ہے اور کم عقلی کا کام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو منع نہیں کرتی، تو اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں اور بے عقل آدمی ہے۔ پھر اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں علماء نے۔ ایک توجہ یہ ہے کہ یہ عقل یہاں پر منع کے معنی میں ہے، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم خود کو ایسے قبیح حال سے نہیں روکتے؟ کیوں نہیں روکتے ایسے قبیح کام سے کہ جو تمہارے عذاب کا سبب بنتا ہے؟ دوسری توجہ یہ ہے کہ یہاں عقل اپنے معروف معنی میں ہے کہ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ ایسے کام کرتے ہو؟ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ یہاں عقل علم کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں اس عمل کی قباحت کا علم نہیں ہے؟ تو تین توجیحات ہو گئیں افلا تعقلون کی۔ ایک یہ کہ تم اپنے آپ کو ایسے قبیح عمل سے کیوں نہیں روکتے، دوسری توجہ کہ عقل اپنے معروف معنی میں ہو کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، اور تیسری توجہ یہ ہے کہ عقل علم کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ افلا تعقلون کہ کیا تمہیں اس عمل کی قباحت کا علم نہیں ہے۔